السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اہم ترین خبریں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور جب سے میں دیکھ رہا ہوں، ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ جانے والی حکومت پر کرپشن، بدعنوانی، لوٹ کھسوٹ اور نہ جانے کیا کچھ الزامات عائد کر کے کہتی یہ ہے کہ خزانہ خالی ہے اور معاملات یوں ہیں اور مسائل ہیں، اور آج تک کسی حکومت نے یہ نہیں کہا کہ اس سے پہلے جو حکومت تھی اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے اور معاملات کو بہتر کیے ہیں۔ اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی جب سے آئی ہے، اس کا بھی وہی رونا دھونا شروع میں رہا ہے کہ جی کیا کریں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، جی وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں نے معاملات نہیں کیے، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ مقصد یہ ہے کہ ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومت کے خلاف گفتگو کر کے اپنا کام چلانے کی کوشش کرتی ہے۔ میں نے اپنے طور پر ایک بطور سپریم کورٹ رپورٹر ایک عرصہ دراز سے کام کرتے ہوئے اور اپنے تجربے کے تحت میں نے کچھ چیزیں نکالی ہیں کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ کس طرح معاملات چلا رہی ہے اور اس کو شروع سے اب تک جو ہے کتنے مسائل کا سامنا رہا ہے۔ جو میں نے آبزرو کیا ہے، جو میں نے چیک کیا ہے اور جس طریقے سے میں نے اس کا جائزہ لیا ہے، تو میں نے اس کے 40 پوائنٹس نکالے ہیں کہ 40 پوائنٹس ایسے ہیں کہ جو اس سے حکومت کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے آتی ہے اور لوگوں کے مسائل کے ساتھ ساتھ حکومت کو کیا چیلنجز درپیش رہے ہیں، اور پھر اینڈ پہ میں اس کا تجزیہ بھی تھوڑا سا دوں گا۔ یہ ساری چیزیں میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور جب یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی، اس وقت جو بڑے مسائل تھے ان کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو چیلنجز تھے تحریک انصاف حکومت کو، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو قرضوں کی ری شیڈولنگ کا معاملہ تھا، کیونکہ جانے والی جو حکومت تھی وہ قرضوں کے معاملے پر جو ہے وہ قابل قدر جو ہے وہ سسٹم نہیں کر کے گئی اور ری شیڈولنگ نہیں کرا کے گئی، جس کی وجہ سے فوری طور پر اس حکومت کو قرضوں کی ری شیڈولنگ کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد کھربوں روپے سابقہ حکومت نے جو ہے وہ مختلف مدات میں دینے تھے، وہ جو ہے ادا نہیں کیے، جس میں میڈیا کا معاملہ بھی سر فہرست رہا ہے، جس کی وجہ سے میڈیا ورکروں کو ایک لمبے عرصے تک تنخواہوں کی ادائیگی نہ ہو سکی، اور آج بھی بڑے بڑے ادارے ہیں جو میڈیا ورکرز کو تنخواہیں نہیں دے رہے ہیں۔ اور خود میں نے بھی جو ہے، ہم نے باقاعدہ سارے ساتھیوں نے آفس پہ جو ہے اس میں قبضہ کر کے ہم نے وہ ایک پریشر ڈیولپ کر کے ہم نے تنخواہیں اپنی لی تھیں۔ اس کے بعد اس حکومت کو جو تیسرا اہم ایشو رہا وہ بیوروکریسی کا تھا، کیونکہ اس حکومت نے آتے بیوروکریسی پہ ہاتھ ڈال دیا اور ان کے خلاف مقدمات قائم کر دیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ حکومت تھوڑا سا انتظار کرتی، تھوڑا معاملات کو سمجھتی اور پھر اس کے بعد ہاتھ ڈالتی تو بہتر تھا، مگر بیوروکریسی سے بگاڑ کے حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں اور معاملات خراب ہوئے۔ اس کے بعد سرکاری اداروں کی تنخواہوں کا معاملہ بھی بنا رہا کہ وہ اضافے کے لیے جو ہے پچھلی حکومت نے کوئی خاص اضافہ نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے مسائل ہوئے۔ کئی ادارے ایسے بھی قائم تھے کہ جن کی تنخواہیں ادا نہیں ہوئیں، جیسے گھروں میں جو اسکول قائم کیے گئے تھے نچلی سطح پہ ابتدائی تعلیم کے لیے، اور اس کے جو پروجیکٹ تھا وہ بھی نہ ہونے کے برابر رہا، اس پہ بھی کوئی جو ہے معاملات بہتر نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے مسائل ہوئے۔ حکومت کو جو سب سے بڑا چیلنج شروع سے ہی درپیش رہا وہ تھا مہنگائی کا چیلنج۔ وہ مہنگائی کا چیلنج آج بھی برقرار ہے۔ شیخ رشید صاحب سمیت بڑے بڑے رہنما اس بات کا برملا اظہار کر چکے ہیں کہ آج بھی اس حکومت کو جو سب سے زیادہ کسی اگر مسئلے کا سامنا ہے تو وہ مہنگائی کا فریت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے آتے ہی سیاسی جماعتوں کے اہم رہنماؤں کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کیا،
नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, उसके साथ खुर्शीद शाह, फिर जरदारी साहब, फिर मुख्तलिफ जो रहनुमा थे और उनके हवाले से एहसन इकबाल हो गया, फिर मिफ्ता इस्माइल हो गया। इस एक लंबी फहरिस्त है। ख्वाजा साद रफ़ीक बरादरान हो गए और बहुत सारे लोग हैं, उन पे हाथ डाल दिया। हुकूमत ने तो क्या डालना था, नैब ने डाला, मगर मसाइल तो हुकूमत के लिए बने और इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे फिर मसाइल का सामना करना पड़ा। और फिर उसके बाद डॉलर जो है उसकी ऊंची उड़ान थी, उसको नीचे लाना और उनके लिए ये हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पिछली हुकूमतें इसको जो है वो मसनूई तरीके से करती रही हैं, तो ये मामला चलते रहे। मगर इस हुकूमत के लिए ये वो मसनूई तरीके से करना नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कोई ऐसी डेवलपमेंट करें, ऐसा सिस्टम करें कि मुनासिब रहे सिस्टम और डॉलर अपनी रेंज में रहे और मसाइल ना बने। उसके बाद फिर माफिया रूज पे पहुंच गया, क्योंकि इस हुकूमत ने आते ही कश्मीर हाईवे समेत मुख्तलिफ जगहों पे तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर दिए, कराची में भी शुरू करा दिए। मुख्तलिफ जगहों पे मसाइल लोगों के लिए पैदा हुए। आम तबका जो है, जिन्होंने जो वहाँ रह रहे थे कब्ज़ा करके, जो आम लोग जिन्होंने मजदूरी कर रहे थे या वहाँ किसी तरीके से अपना झोंपड़े डाले हुए थे, या वो बड़े लोग जिन्होंने कब्ज़ा कर रखा था, उन्होंने आम लोगों को सामने ला के हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की। उसके बाद बिजली गैस के जो साबका हुकूमतों के जो मुआहदे हैं वो भी इस हुकूमत के लिए सुहाने रू बने रहे और अब तक हैं कि किराए की बिजली घर रहे हैं, उनकी भी अदायगी करनी है, उनके मुताबिक पैसे भी देने हैं। फिर वो जो जिस यूनिट से वो पैसे मांगते हैं पैदावार के हिसाब से वो भी देने हैं। तो ये सारा मसला भी था। उसके साथ मुख्तलिफ सरकारी इदारों में भी मसाइल थे, काफ़ी सारी चीज़ों की कमी थी, अस्पतालों की हालत नागुफ्ता बे थी। ऊपर से फिर PDM बन गया, फिर उनके अपनी दौल धांधलियाँ, जलसे जलूस, ये वाला सिस्टम भी चलता रहा इस हुकूमत के साथ। उसके साथ फिर आप देखें कि सेनेट इंतखाबात हुए, उसमें भी फिर धांधली, कभी चेयरमैन सेनेट का मामला, तो कभी यूसुफ रज़ा गिलानी का मामला, और फिर ये सारी चीज़ें भी हुकूमत के लिए मसाइल का सबब बनी रही हैं और अब तक बनी हुई हैं। फिर ज़िमनी इंतखाबात भी होते रहे और फिर कहीं जलसे जलूस, ये सारा कुछ उसके साथ साथ चलता रहा। हुकूमत के लिए ये भी एक चैलेंज बना रहा। उसके साथ साथ कोरोना जो है एक बहुत बड़ा फ़रेत जो पूरी दुनिया पे आया और इसने हमारे मुल्क में भी जो है ये तबाही मचाई। इसकी वजह से भी बहुत सारे मसाइल हुए, जिसमें मईशत की बदहाली हुई। एक बड़ी तादाद में लोग जो है वो बेरोज़गार हुए, मज़दूरों को मजदूरी मिलना ख़त्म हो गई, कारोबार ठप होकर रह गए, होटल बिज़नेस ख़त्म हो गया, प्राइवेट स्कूलों का बिज़नेस ख़त्म होकर रह गया, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है स्कूल जाने से रोक दिया गया। बहुत सारे मामलात थे जिसकी वजह से ये भी मसाइल का सिलसिला बने। फिर नया मुकदमात, नैब ने जिस तरीके से मुकदमात का सिस्टम शुरू किया और तरीक़ाकार शुरू किया और उसमें जिस तरीके से वो तेज़ी लाए, वो हकीकत में तो वो मुलज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे थे, मगर इस तेज़ी तरारी ने जो है वो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी। और उनको यही लगा कि FBR और ये नैब ये सारे जो है हुकूमत की हिमा पर कर रहे हैं। जैसे कि फिर आपके सामने बशीर के जो जो इंकशाफात आए, साबिक DG जो FIA था, उसने जो रोले डाले वो भी आपके सामने आए। वो बाद में मुकर गया कि वज़ीर आज़म ने मुझे नहीं कहा था मुकदमात कायम करने के लिए, अपना जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से, वो तो मुझे फ़लाने और पता नहीं, ये सारा सिलसिला भी चलता रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो है वो मुकदमात, उसका भी एक अजीब तसलसल था और कहीं हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त तरीन रिमार्क्स आ रहे थे और नोटिस भी लिए काजी फाइज ईसा साहब ने। और फिर शरीफ ख़ानदान की मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ अदालतों में चलने वाली दरख्वास्तों की समाअत भी एक अजीब सा मामा बनी रही। कहीं उन्हें रिलीफ मिल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। उसका बराह रास्त असर जो है वो हुकूमत पे पड़ रहा था। उसके साथ साथ फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ हुकूमत ने जो रेफरेंस दायर किया उसकी भी बाज़ गज दूर तक गई और फिर वकला बरादरी को भी ये नाराज़ कर बैठे और मसाइल ही मसाइल पैदा हुए और हर जगह पे एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई और इदारों में जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल जो आइन और कानून के इदारे हैं उनमें पैदा हुए और हर जगह पे मसाइल पैदा हुए। उसके साथ साथ वज़ीरों मशीरों के ख़िलाफ़
جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو نئی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی تھی، ان کی کرپشن کی کہانیاں سامنے آتی تھی، وہ بھی آتی رہیں، اور عمران خان صاحب کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں پولیس اور دیگر ادارے جس طریقے سے غیر قانونی طور پر یا اپنے فرائض میں غفلت کے تحت انہوں نے فائرنگ کے واقعات کیے، جس میں بہت سارے بے گناہ لوگ مارے گئے، جس کی وجہ سے بھی حکومت کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے خلاف اتنا ہی درخواستیں بھی آتی رہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو حکومت کے لیے بنا رہا وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تھا، اور اس معاملے میں جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت نے اپنا کردار ادا کیا۔ پھر جو ہے اسلام آباد آئی، انہوں نے دھرنا دیا، اور حکومت سے پہلے بھی بہت ساری باتیں منوائیں، اس کے بعد پھر پہلی حکومت سے بھی منوائیں، اس حکومت سے بھی منوائیں، اور پھر اس کے بعد فرانس کا معاملہ آیا تو پھر اس جماعت نے جو ہے وہ حکومت سے کہا کہ فرانس کے سفیر کو باہر بھیجو۔ وہ معاملہ ابھی چل رہا تھا کہ اب آپ سن رہے ہوں گے یورپی یونین نے بھی پاکستان کے حوالے سے بڑی سخت قرارداد منظور کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے مل ملا کے جو حکومت کے خلاف آ رہی تھی، اور اس کی وجہ سے بھی حکومت کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومتی وزراء کی غلطیاں بھی ہیں، پھر اس کو حکومت کو بھگتنا پڑا، وزیر اعظم صاحب کو میڈیا کے معاملات بھی ہیں، اور اس کے بعد مظاہرے، توڑ پھوڑ، غیر ملکی جو ہے وہ دباؤ ہے وہ بڑا مختلف معاملات پہ، جیسے اب یورپی یونین بڑھا رہی ہے۔ مسئلہ کشمیر آپ کو پتہ ہے کہ ایک دم جو ہے وہ انڈیا نے یو ٹرن لیا، اور انہوں نے اپنا علاقہ جو ہے وہ ایک جو کشمیر کو ایک خود مختاری اپنے حد تک حاصل تھی وہ انہوں نے اس میں مداخلت کی۔ اب اپنے لوگوں کو بھی زمینیں خریدنے اور اس حوالے سے وہ اجازت دی گئی۔ پھر چینی سکینڈل آیا، پھر آٹا سکینڈل، پھر جاگیر ترین گروپ سامنے آنا، پھر ان کا دباؤ، پھر اس طرح بہت سارے ووٹوں کی خریداری، اور پتہ نہیں یہ سارے سلسلے چلتے رہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس حکومت نے آتے ہی جو کام کرنے تھے، ایک تو انہوں نے بیوروکریسی کو وقتی طور پہ کچھ نہیں کہنا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ ان پہ وہ اگر کارروائی کرتے، اسی طرح سیاستدانوں پہ بھی انہوں نے اگر ہاتھ ڈالنا ہی تھا تو مناسب موقع کے حساب سے کرتے، اور آتے ہی اگر یہ کام نہ کرتے تو ملک میں افراتفری کی صورتحال پیدا نہ ہوتی، اور اگر آتے ہی وہ عوام کو ریلیف دیتے اور معاملات آج بھی عوام کو ریلیف مل جائے، جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں مل بھی رہا ہے بہت ساری جگہوں پہ۔ آپ دیکھیں 65 روپے چینی مل رہی ہے، اور دکانوں پہ 90 تک میں مل رہی ہے، 25 روپے فی کلو کے حساب سے اگر بچت مل رہی ہو تو یہ بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے تھوڑی بہت لینے بھی لگنا پڑتی ہیں، اس میں تھوڑے مسائل بھی ہیں کیونکہ لوگ خریداری کے لیے بہت زیادہ آتے ہیں، تو پھر اس کے لیے پھر مینیج کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر زیادہ دکانیں ہوتی تو پھر مسئلہ کم تھا، مگر یہ ایک دکان کی وجہ سے لوگوں کو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے۔ بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے، میں اصل جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ حکومت اتنے سارے مسائل کے باوجود جو کہ دو کھڑی ہے، اور ابھی تک وہ اس کو کوئی گرایا نہیں جا سکا۔ پی ڈی ایم اپنے انجام کو پہنچ گئی، پیپلز پارٹی علیحدہ ہو گئی، اب نون لیگ اور پی پی کے درمیان جو ہے کراچی کے الیکشن میں، ضمنی الیکشن میں جو کچھ ہوا اس پہ جو فائرنگ چل رہی ہے زبانی کلامی اور زبان کے حساب سے، وہ جو ہے اسی طرح جاری ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ وہ حکومت کے خلاف کو بڑا اپسیٹ کر سکتے اور حکومت کو پریشان کر سکتے۔ اب وہ خود پریشان ہیں کہ پی پی کو کیسے راضی کریں اور نون لیگ کے ساتھ کیسے بٹھائیں، اور پھر پی ڈی ایم کو ایک بار پھر کیسے متحرک کریں، وہ بھی مسائل ہیں۔ تاہم یہ جتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا جو نرو سسٹم ہے انتہائی مضبوط ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ ابھی تک ثابت قدم ہیں اور اپنے معاملات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرپٹ عناصر کو احنارو نہیں دیں گے۔ اور یہ جتنی بھی سیاسی جماعتوں کی سخت بیانی ہے یا جو ایجیٹیشن ہے، بہت کچھ ہے، وہ مقصد صرف اور صرف حکومت کو دباؤ میں لا کر اپنی مرضی کا فیصلہ حاصل کرنا ہے، تاہم وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ گورنمنٹ مہنگائی اور دیگر معاملات میں عوام میں اپنا اثر کھو رہی ہے، اور یہ بھی سامنے آپ نے دیکھا ہے کہ ضمنی انتخابات میں حکومت کو بہت زیادہ ٹف ٹائم ملا، اور ایسی جماعتیں بھی ان سے آگے نکل گئیں کہ جن کا ابھی زیادہ عرصے پہلے وجود نہیں تھا، مگر اب وہ آئی ہیں تو انہوں نے اتنے اچھے ووٹ بھی لے لیے۔ بہرحال حکومت کے لیے مسائل اپنی جگہ ہے۔ اگر حکومت نے اگلے 2 سال میں مہنگائی ختم کی، عام لوگوں کو ریلیف دینے میں کامیاب رہی، تو یقین رکھیں کہ اگلے 5 سال بھی عمران خان صاحب کے ہوں گے، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر
دیکھنا ہوگا کہ حکومت کس کے پاس جاتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہت شکریہ، یہ ایک تجزیہ تھا، ایک ہم نے آپ کو بیک گراؤنڈ دیا کہ تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ کیا ہوتا رہا اور کیا ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہے، جانا ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو مزید حقائق سے بھی آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔